हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल पेशावर में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक या PTM जिसको कहते हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसका एक बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें बहुत से लोग क़बायली इलाक़ा जात के और खैबर पख्तूनख्वा के शरीक हुए, जिनके ये मुतालबात थे कि उनके जो प्यारे अब तक मिसिंग हैं कई सालों से, उनको बाजियाब कराया जाए। उसके अलावा ये आपको पता है कि ये मूवमेंट नकीबुल्लाह महसूद के मावराए अदालत कत्ल से कराची में शुरू हुई जनवरी में। उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी धरना दिया गया, वहाँ पर जो है हुकूमत ने इनसे वादे किए, रियासत ने इनसे वादे किए, और उसके बाद हमने देखा कि 1 महीने का वक्त दिया गया था और 1 महीने तक इनको यकीन दहानी कराई गई थी कि कबायली इलाक़ा जात में या बारूदी सुरंगों का मसला हो या मिसिंग लोगों का मसला हो, उसको हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। एक वफ़द जाकर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से भी मिला था, मगर इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अभी तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं। गो के राव अनवार SSP मलिर वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनके ऊपर अब मुकदमा भी चल रहा है। कल के जलसे में मुझे एक बात बड़ी सिग्निफिकेंट कि किसी सियासी जमात का झंडा नहीं था, वो जो टोपी है उनकी वो ज़्यादा सिंबल थी, और जो बैनर्स थे या प्ले कार्ड्स थे वो मिसिंग पर्सनस के बारे में थे कि जी उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। तो अब तक तो वो अपने कंसंट्रेट करने पे कामयाब हुए हैं कि जो आइन के तहत जो बुनियादी हुकूक हैं वो मांग रहे हैं और इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं। एक ख़बर ये भी आई थी कि अफ़गानिस्तान से भी कुछ लोग आए थे मेहमान बकौल उनके, लेकिन उन्हें खिताब नहीं करने दिया गया। ठीक, अच्छा, ऐसा भी। और एक अनफॉर्चुनेट बात ये कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ज़्यादातर ने इसको नज़रअंदाज किया, अपनी सपोर्ट का इजहार नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उनको कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं दी, मगर फिर आज जलसे के 24 घंटे बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वो बात की जो मेरे ख़्याल में शायद सियासी काट में ना सही, लेकिन उम्र में उनसे जो बड़े हैं उनको करनी चाहिए थी, जिसमें नून लीग है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ANP है, और ऐसी बहुत सी जमात इस्लामी है या जमीयत उलमा इस्लाम। तो सुन लीजिए बिलावल ने क्या कहा कि कल पेशावर में पाकिस्तान के नौजवान जिनके पास कोई तंजीम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, उन्होंने इतना बड़ा शो कर लिया, अपने हकीकी इशू सामने लेकर आए। ना मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब उनके बात को अग्री करें या जिस तरीके से वो बात करे आप उससे अग्री करें, लेकिन आप विक्टिम्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो हमेशा ज़्यादती के बावजूद, कत्ल गैरत के बावजूद, अगवा होने के बावजूद वो तमीज़ से हर वक्त से बात करेंगे। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, किसी ने सवाल तक नहीं पूछा और मीडिया में कवरेज भी बहुत कम था। मेरा ये अपील है बाकी मुल्क के सियासी जमातों से, मीडिया से, कि आप अग्री ना करें हर पॉइंट पर। आपने यू डोंट हैव टू अग्री, लेकिन अगर पाकिस्तान की नौजवान, चाहे वो पेशावर में हो या क्वेटा में हो या जहाँ हो, वो बाहर निकलते हैं, वो अपने अकेले निकले हैं और कोई दरख्वास्त कर रहे हैं, कोई इश्यूज रेस कर रहे हैं, इग्नोर बिल्कुल मत करें। इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम इंगेज नहीं करेंगे, मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, मेन स्ट्रीम चैनल्स में नहीं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के साथ नहीं, फिर वो फ्रिंज तक महदूद रहेंगे। और आप जानते हो कि कौन से ख़तरनाक चीज़ें होते हैं फ्रिंज में, फ्रिंज सियासत में या फ्रिंज any sort of fringe activities। तो ये मेरा अपील है, ये मेरा मकसद है, ये मेरा पॉइंट है कि प्लीज़ उस पर भी थोड़ा तवज्जो दे दे। यार इसके बाद तो कोई बात नहीं, बात करनी ज़रूरी है, बात करनी ज़रूरी है। और बात ये करनी ज़रूरी है कि यार देखो, इसने कहा ना अभी बिलावल ने कि
ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات سے ایگری کریں. نہیں, ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پی 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 کو پسند کریں یا آپ بلاول کو اچھا سمجھیں. یو ہیو ٹو اگری وتھ ہم. یہ جو بات کی ہے یہاں پہ, کیونکہ دیکھیں اس طرح کی جو مہم جب آتی ہے, ٹھیک ہے نا, سامنے ریاست کے پاس دو چوائسز ہیں نا یار, یا تو دیوار کے ساتھ لگا دو یا تو گلے لگا دو. بالکل, یہ دو چوائسز ہوتی ہیں نا. اور یہ جو بات کی ہے نا کہ یار دیکھیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو اگری ود ایوری تھنگ دے سے. اچھا, آئی ڈونٹ اگری ود ایوری تھنگ دے سے. جو ان کے مطالبات ہیں, جو آفیشیل جو مطالبات ہیں, پہلے دعوت بات تھا, چلو شکر ہے وہ پکڑ گیا, لینڈ مائنس, مسنگ پرسنس وغیرہ وغیرہ, آپ نہیں ڈس ایگری. بیسک رائٹس, ٹھیک ہے. اب وہاں پر اے پی ایس کے والدین نے بھی بات کی کہ جی انکوائری, ٹھیک ہے, یہ بھی ہم 12 سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے, سالوں سے بات ہو رہی ہے. تو یہی بات ہوتی ہے. دیکھیں اب یہ جو ٹویٹ میں پھر اس کے اوپر مزید بھی ایک بات کی ہے بلاول نے, اور وہ کہا ہے کہ کم از کم ان کی بات سن لو, کیونکہ اگر مین اسٹریم ان نوجوانوں کو اگنور کرے گی تو پھر یو پش دیم ٹو دا فرنجز. اچھا, اب یہ بات ایک ہم ریئلائز کریں, ہم سب کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں کی جا رہی ہے نا جی, وہ ایک غم اور ایک غصے کی آواز بھی. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے مبشر ایک مثال دے رہے تھے, میں 100% سے اگری کرتا ہوں شو سے پہلے, کہ اب بچے, ہم سب بچے رہے ہیں, ہمیں یاد رہے ہوگا, ہمارے اپنے بچے ہیں, جب وہ والدین سے ناراض ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی وہ ایسی بھی باتیں کرتے ہیں, آئی ہیٹ یو نا, اور آپ کا بہت دل دکھتا ہے. ہاں, بہت دل دکھتا ہے, آپ کا دل چاہتا ہے, مطلب کوئی تو کہتے ہیں یو نو چماٹ ماں, بعد میں وہ پھر they're still your children, you know, اور ان کو گلے آپ کو لگانا ضروری ہے. اور دوسری بات ہے کہ یار دیکھیں, یہ آخری بات, یہ جو جلسے ہیں نا جی, یہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہے اسٹیٹ میں, آپ اس کو اس طرح نہ سمجھیں, یہ انفیکٹ ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے. کیونکہ اگر کانفیڈنس نہ ہوتی نا کہ ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے, تو جلسے نہیں صحیح, جلسے نہیں ہو رہے ہوتے, ابھی کچھ اور ہو رہا ہوتا, یو سی. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا یار کہ دیکھیں یو نو یہ نعرہ یا وہ نعرہ, بالکل یار, آئی ڈونٹ اگری ود اے لاٹ آف دی نعراز, کیٹیگوریکلی میں بات کرتا ہوں. لیکن اگر ہمیں یہ فکر ہے نا کہ یار فلانا اس کا ایجنٹ ہے, فلانا اس کا ایجنٹ ہے, اگر کوئی فورن ایجنڈا ہے بھی صحیح, آپ موقع نہ دیں. اور موقع کیسے نہیں دیا جاتا, آپ خود گلے لگا. نہیں, ریاست دیکھو ماں کی طرح ہی ہوتی ہے نا یار, مطلب ان لوگوں کو وہی آپ والی بات غصے. اور کل جو لوگ یہاں آئے, ایک آدمی تھا, اس کے 3 بچے لاپتہ ہیں یار 5 سال سے, کہ ایک ماں آئی, اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ اسے عدالت میں پیش کریں. ہاں, عدالت میں, اور سمپل لاپتہ افراد کو, بالکل, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے, عدالت میں پیش کرو, ان کو سزا دلوا دو یار, یہی تو وہ کہہ رہے ہیں, اور تو کچھ نہیں کہہ رہے. اچھا, یہ بھی بتا دو, 2 طریقے ہوتے ہیں اسٹیٹس کے پاس ڈیل کرنے کے, وہ مومنٹس جو ان کی فوری طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیسے اٹھ گئی, اور جینوئن مومنٹس ہوتی ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ فوراً شک کرو, ٹھیک ہے, کہ یار یہ کون لوگ ہیں, کوئی گیم ہو رہی ہے, اور اس شک کی بنیاد پہ ان سے ڈیل کرو, جیسا کہ ہم تاریخ میں بہت بار دیکھ چکے ہیں. بالکل, ہر ریاست کا تقریباً یہی طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حیرت کا انتظار کرو کہ یار یہ ایسا کیا ہو گیا کہ یہ اٹھ کے آ رہے ہیں سامنے اور یہ اس طرح بات کر رہے ہیں, چلو ان سے بات کرتے ہیں. جو تمہاری باری بات یا بلاول نے جو بات کی ہے, انگیج کرو. انگیج کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرامیٹرز کیا ہیں, یہ جو گیم ہے یہ آئین کے دائرے میں کھیل رہے ہیں یا ان کے باہر کے مطالبات ہیں, کچھ بھی ہے, اس کی بنیاد پہ ایک اوپینین فارم کرو اور ان سے کہو کہ یار بیٹھ کے بات کرتے ہیں, گھر کی بات ہے, ہم سے غفلتیں ہوئی ہیں, آپ کا چیخنا بہت ضروری ہے. بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, بظاہر اسے ماں دودھ پلا چکی ہوتی ہے, لیکن پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کے. جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو 2 طریقے ہیں, یا تو وہ چانٹا مار دے اسے بچے کو اور وہ روتے روتے سو جائے, یا پھر غور کرے کہ دودھ پلانے کے باوجود اگر یہ چیخ رہا ہے تو کیا چکر ہے, کہیں پیٹ میں گیس تو نہیں ہے, کہیں اس کا دل تو زیادہ نہیں دھڑک رہا, کوئی سر میں درد تو نہیں ہے. ریاست کا یہ فرض ہے. ہاں, اور دوسری بات سر میں صرف یہ بتاؤں, دیکھیں مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے, وہاں پہ صوبائی حکومت ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہیں, سن لو, یہاں وفاقی حکومت ہے, آپ نے وعدے کیے ہیں ان کے ساتھ, وعدے انہوں نے نہیں کروائے آپ کے ساتھ, آپ نے اسلام آباد میں ان سے وعدہ کیا کہ 1 مہینے کے اندر ہم ایسے سٹیپس لیں گے, لیکن ہمارے ہاں جو یہ وہ ہوتا ہے نا کہ فی الحال ٹال دو,
پھر دیکھتے ہیں آگے چل کے نا ایک مہینے بعد مٹی پاؤ فارمولا جو تو ایسے نہیں ہو سکتا. فاٹا کے لوگوں نے ریاست کی ایک اور مجبوری بھی ہوتی ہے, وہ بھی ریئلائز کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ میں ڈیسیجن میکر ہوں اور میں کوئی ان کے ساتھ بڑی پازیٹیو سی انگیجمنٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن جن کا آلریڈی اس ایشو کے ساتھ روزی روٹی بندھی ہوئی ہے, جو اس کاز کے ٹھیکیدار پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی صورت میں یا ٹریڈیشنل گروپس کی صورت میں, وہ اپنے روزگار کو جب خطرے میں دیکھیں گے کہ یہ نئے لونڈے جو ہیں ہماری گدی ہم سے نہ چھین لیں, تو پھر وہ ریاست کے کان بھی بھریں گے. یہ بھی ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کی بات میں اضافہ کروں, جو پہلے آپ نے بات کی تھی وہ انگیج کرنے والی. اگر آپ کو شک ہے کہ کچھ ملک دشمن عناصر ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب آپ انگیج کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ عناصر تو نہیں چاہیں گے نا کہ انگیجمنٹ ہو, ہاں, وہ پھر یا تو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے یا تو پیچھے ہٹ جائیں گے. تو دودھ کا دودھ دونوں صورتوں میں آئسولیٹ ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. اگر ان کو آن دا فیس آف اٹ تو لے لو. کل منظور پشتین نے کھڑے ہو کے کہا ہم کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کاربن نہیں ہے, نہ ہی ہماری فیس ویلیو پہ لو, فی الحال فیس ویلیو پہ لے لو یار, وہ تمہارا فیس ویلیو پہ لے لو, اور جو مطالبات سامنے آئے ہیں ان پر آپ غور کریں. اچھا اب ان پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہاں یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسی کی جائے, جیسے مطلب بالفرض میں چیک پوسٹ کی بالکل بات کرے گی تو چیک پوائنٹس راتوں رات یہ نہیں ہو سکتا کہ چٹکی بجاؤ سارے چیک پوائنٹ ہے, تو یہ ڈیزاسٹر ہوگا. بلو پرنٹ تو دو, کوئی ٹائم لائن دو نا, اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگین فرسٹ سٹیپ از کہ بات کرو, انگیج کریں نا. کوئی اور ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کو بہت ہی سیکیورٹی اپریٹس نہیں کر رہے ہیں, کوئی بھی سیاسی جماعت, صوبائی حکومت, وفاقی حکومت جا کر کے انہیں انگیج کر لینا. جب آپ ایک زمانہ مجھے یاد آ رہا ہے 4-5 سال پہلے کا, کہ وہ جو طالبان ہیں وہ گمراہ ہیں تو ہمارے ہی, اسلحہ اٹھایا ہوا تھا, اس کے باوجود آپ یہ بات کر رہے تھے یہ تو صرف پیور پولیٹیکل راستے. بالکل صحیح, بالکل. تو یہ تو ہمارے اپنے, بالکل یہ تو اپنے نا, اور ان کو یہ تو گمراہ بھی نہیں ہے. جتنا سہا ہے, جتنی دہشت گردی کا شکار یہ لوگ ہوئے ہیں یار. یہ جو نسل ہے قبائلی بھائیوں کی, انہوں نے اپنی پوری زندگی سوا جنگ کچھ نہیں دی. بالکل. تو یار what does that do to your mind, یہ بھی تو سوچو نا یار, ایک سیکنڈ, what does that do to you یار. ہاں ہمیں 2 دن تکلیف ہوتی ہے یار, ہمارا کیا شکل بن جاتی ہے. ہاں 20 سال جس کو تکلیف ہوئی ان کی کیا شکل بنی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے پشاور جلسے کی. کچھ اس کے میں نے جو مجھے لگ رہے ہیں پازیٹیو آؤٹ کمز دیکھے ہیں. ایک تو میں ذاتی خیال ہے, اور پتہ نہیں آپ اگری کریں یا نہیں, کہ راولوال کا پیش ہونا عدالت میں جیسے بھی وہ پیش ہوا ہے, بی ٹی ایم, اور خاص طور پر وہ جو پہلا جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں, دھرنا اس کا ایک بڑا کردار ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ براس میں بھی کچھ موومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب گئے تھے نقیب اللہ محسود کے والد صاحب سے ملنے, بڑی پکچر تھی, وہ بیبی گود میں بھی ہے, میرا خیال ہے شاید وہ نقیب اللہ کے ہی بیٹا یا بیٹی تھی. جی یہ بھی ہوا ہے. افسوس مجھے ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایسے ہمیں لگ رہا تھا نا کہ فاٹا ریفارمز بس ہونے ہی والے ہیں, تو کتنی خوشی تھی. نظام الدین صلاحزائی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, لیکن پھر دھیرے دھیرے گیم پلٹ گئی. اگر وہ پروسیس شروع ہو گیا ہوتا, ٹھیک ہے, اب میں یہ نہیں کوئی کہہ رہا یہ بچپنے والی بات ہوگی کہ جی پروسیس شروع ہو گیا تو چٹکی میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا, لیکن ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہاں تو آدھے مطالبات ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. یا ویسی, یا اگر حل بھی نہ ہوتے, انہیں ریکگنیشن چاہیے نا یار. دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ مین اسٹریمنگ کا کیا مطلب ہے. مین اسٹریمنگ کا یار ہم نہیں سمجھ سکتے کہ فاٹا کی مین اسٹریمنگ کا مطلب کیا ہے, کہ وہ جس سسٹم کو ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں, جس کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ دیتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم یار کم از کم اس کی چھت کے نیچے ہی آ جائیں. بے شک اس چھت میں چھید ہو یا نہ ہو, کہ بارش کا کیا برائی, برابر پاکستانی تو سمجھے نا. ان کا یہی ہے کہ یار وہ جو ہے, ہم میران شاہ کا جو ہے قبائلی, کیا وہ یہ اس کا یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ میں بھی لاہور کے شہری کے برابر حق چاہتا ہوں یا اسلام آباد کے شہری. اچھا اچھی بات یہ ہے کہ اب تک ایک پختون نیشنلزم کا کلر تو خیر ہے. پہلی بار پشاور کے جلسے میں ایک اور بات ہوئی ہے,
انہوں نے کہا جی کہ بلوچ یا سندھی یا پنجابی مظلوم پنجابی وغیرہ جو ہیں وہ سب ہمارا ایک ہی کاز ہے، اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ اب تک یہ پشتون بیلٹ میں جلسے ولسے کرتے رہے ہیں، اب لاہور، اب 22 کو لاہور میں، تو یہ آپ دیکھیں سوات تو پھر بھی چلو پشتون ایک براڈ بیس پلیٹ فارم پہ یہ چیزوں کو لا رہے ہیں۔ اچھا اب جیسے ہی براڈ بیس پلیٹ فارم آتا ہے تو آپ کے جو مارجنل فرنج ایلیمنٹس ہیں نا وہ مزید فرنج ہوتے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ہوتا ہے۔ اگین میں دوبارہ انفارچونیٹلی میری یہاں پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے، اگین فاٹا ریفارمز، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے مطالبات مطلب سولو ہو جاتے ہیں یا حل ہو جاتے ہیں، اگر آپ نے فاٹا ریفارم شروع کیا ہوتا، تھوڑا سا کانفیڈنس ہوتا، اور اگر میں ریاست کی جگہ ہوتا تو کم از کم میں یہ کہہ سکتا کہ جی دیکھیں وی ہیو سیٹ دا بال رولنگ، اور بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی نیرو انٹرسٹس کی وجہ سے یہ چیز ڈیریل ہوئی ہے، حالانکہ ہر ایک آواز ٹاپ براس سے لے کے ہر ایک پولیٹیکل پارٹی ایکسیپٹ فار JUIF and PK میپ اس کے اب ان کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی تعداد بڑھ رہی ہے، پہلے پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور فضل الرحمان صاحب تھے، اب اس مومنٹ کے ویزا بھی اسفند یار ولی کا بھی کم و بیش ایسا ہے، اسی طرح یہ کب ہوا ہے؟ نہیں ANP تو خاصے پھڈے پڑے ہوئے، نہیں اس وقت فاٹا کی بات کر رہے ہیں، ہاں اچھا نہیں بتائیں مجھے اس کا، نہیں فاٹا ریفارمز کیا بات، ایک منٹ چلیں ایک خبر مجھے ضرور دینی ہے، وہ یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ہمارا PCB نے وفد بھیجا تھا جس میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ہیڈ کوچ مشتاق احمد جو کہ ہمارے معائنہ اسپنر ہیں، ان کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ابھرتے ہوئے کرکٹر شاداب احمد بھی تھے، یاسر شاہ لیگ اسپنر وہ بھی گئے، اور انہوں نے کوئی ٹیلنٹ وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہاں سے جو انہیں کچھ فاسٹ بالرز دو کہا جا رہا ہے کہ بڑے اچھے مل گئے ہیں جو 130 135 سے اوپر گیند کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے کرکٹرز جو کہ قبائلی علاقہ جات میں، آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ شاید واحد چیز ہے جو ہمیں اور کچھ جوڑے نہ جوڑے کرکٹ ضرور جوڑتا ہے، تو 23 تاریخ سے ایک PCB نیشنل ٹیلنٹ کیمپ لگا رہی ہے لاہور میں، جہاں پر جو فاٹا کے بچے ہیں جو کہ اچھے کھیلنے والے یا ابھرتے ہوئے کھلاڑی ہیں ان کو لا کر کے ٹرین کیا جائے گا۔ تو جناب یہی لیکن کرکٹ زیادہ مین اسٹریمنگ کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں، کرکٹ اور شاید چائے اگر دوسرے نمبر پہ ہم لگائیں، لیکن کوئی لوگ ہیں جن کو چائے نہیں پسند، کرکٹ تو بہرحال گزارش ہے اپنا سمجھیں، اور یہ اتنے ہی پاکستانی بات سن لیں ان کی اور ان کو گلے لگا لیں۔ وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ یہ جو سنیچر گزرا ہے، اس روز اسلام آباد میں دوپہر کو ایک واقعہ ہوا، ایک امریکی سفارت خانے کی SUV وہیکل جس میں کہ ملٹری اٹیشی جوزف امانویل صاحب چلا رہے تھے یا سوار تھے، انہوں نے ایک لال سگنل توڑا، اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو سامنے سے موٹر سائیکل آ رہی تھی اس پہ دو نوجوان تھے، ان سے وہ ٹکرائی گاڑی سے، اور وہ گیند کی طرح اچھل کے، ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، تب چل بھی رہی ہے ابھی، گیند کی طرح اچھل کے جو ہے وہ سائیڈ میں گر گئے۔ جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا 22 سالہ نوجوان عتیق بیگ، وہ وہیں ہلاک ہو گئے، اور ان کے جو کزن تھے راحیل احمد وہ شدید زخمی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ کوہسار پولیس والے آ گئے، اور وہ جو ملٹری اتیشی تھے امانویل صاحب انہیں اپنے ساتھ تھانے لے گئے، اور وہاں ان کی شناخت وغیرہ ہوئی، اور کچھ دیر بعد امریکی سفارت خانے کے لوگ بھی آ گئے، اور پھر پولیس نے ملٹری اتیشی کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی آپ نے کس کی جیسے اتنے سنگین واقعے کے جو ملزم تھے ان کو آسانی سے حوالے کر دیا۔ تو SSP آپریشن ہے نجیب الرحمان اسلام آباد کے، انہوں نے کہا جی کہ ایک پولیس افسر نے کہا کہ یار کم از کم طبی معائنہ ہی کرا لیتے کہ کہیں وہ ڈرنک تو نہیں تھا، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو SSP نجیب الرحمان کا کہنا ہے کہ سفارتکار نے ہمارے ہر سوال کا مربوط جواب دیا، اس کا مطلب ہے وہ ڈرنک تو نہیں تھا۔
बड़ी साइंटिफिक एनालिसिस है। अच्छा, फिर एक एतराज़ ये हुआ कि भाई साहब चूँकि डिप्लोमेटिक मामला था लिहाजा दफ्तर खारजा के इल्म में लाते कि ऐसा बंदा एक पकड़ा गया है, आप उसके ज़रा क्रेडेंशियल्स चेक करवाएं, वो अपने आप को सफारतकार करें, एक प्रोसीजर ये होता है। उसके बगैर पुलिस ने उन्हें वापस कर दिया है। पुलिस और दफ्तर खारजा के दरमियान खुद तू में भी हुई थी, मतलब क्योंकि पुलिस ने कहा था कि किसी ने दफ्तर खारजा से फ़ोन किया, उस पर हमने छोड़ा, जबकि दफ्तर खारजा कह रहा है कि हमने कोई ऐसी हिदायत नहीं जारी की थी। तो खासा अच्छा, बहरहाल फिर कल दफ्तर खारजा ने इस वाक़े को ऑन किया और डेविड हेली साहब जो हैं एम्बेसडर, उनको तलब किया और सख्त किस्म का एहतजाज किया गया। डेविड साहब ने पाकिस्तान को अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाया है। वज़ारत दाखिला और FIA का ये कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक मिलिट्री अटैचार्ज जो हैं उनको पाकिस्तान से बाहर ना जाने दिया जाए और उन्हें फ़िलहाल और रोका जाए। जबकि जो सेक्रेटरी खारजा हैं तहमीना दुरानी, उन्होंने एक बात की है जिसकी वजह से मैं कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। उन्होंने कहा है कि जी इस केस का फ़ैसला पाकिस्तानी कवानीन और जो वियना डिप्लोमेटिक कन्वेंशन है उसकी रोशनी में किया जाएगा। अब ये बात मुझे ज़रा कंफ्यूज, ये है थोड़ी सी दोनों अलग अलग चीज़ें, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग। अब देखिए इसमें ना 2-3 मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ। हाँ, अच्छा, एक मैं इजाफा कर दूं कि पुलिस के मुताबिक इसने भागने की कोशिश भी की थी, स्पीडिंग अवे, लेकिन अगली चेक पोस्ट पर रोका गया था। जी, ठीक है ना। तो मतलब मैनस्लॉटर तो हुआ, कई इनवॉलंटरी, और फिर हिट एंड रन, ट्राइंग टू एस्केप। बहरहाल वो एस्केप नहीं हुआ, ट्राइंग टू एस्केप तो नहीं हुआ ना बॉस, जाहिर है वो तो मतलब थाने चला गया। नहीं, वो तो हमें पता है। मैंने भाई ये पुलिस के वर्जन है, हो सकता है बदल गई हो। 1961 वियना कन्वेंशन इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है। बदकिस्मती से हम में से जो चाह रहे हैं कि ये प्रोसिक्यूट हो पाकिस्तान में या कोई इसको सज़ा मिले, बहुत मुश्किल है कि ऐसा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन जिसमें 187 कंट्री सिग्नेटरी हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो होते हैं जिसमें मेंबर्स ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल स्टाफ एंड सर्विस स्टाफ ऑफ द मिशन, जिसके अंदर डिफेंस अटैचे शामिल है, enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving state। यानी कि पाकिस्तानी कवानीन के तहत उन पर मुकदमा नहीं किया जा सकता। अच्छा, इम्यूनिटी सिविल प्रोसीडिंग्स तक भी जाती है, एक्सेप्ट अगर कोई जमीन या बिजनेस इंटरेस्ट की बात हो जिसका इनकी डिप्लोमेटिक ड्यूटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे आपके साथ कोई जमीन खरीदो फरोख्त की हो, पर्सनल लेवल की, आपके जो बिजनेस हो, उसमें वो प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि तमाम डिप्लोमेटिक स्टाफ को इम्यूनिटी हासिल है, अनलेस उनकी जो रिसीविंग कंट्री नहीं है, उनकी जो होम कंट्री है, कहे कि जी हम वेव करते हैं, आप अपने कवानीन के हिसाब से निपटे, आप अपने कवानीन के हिसाब से निपटे। अच्छा, 1997 में ऐसा ही केस हुआ था यूएस में। एक जॉर्जियन डिप्लोमेट थी, जॉर्जी मखार्जे, ठीक है, और वो ड्रंक थे और अगेन हिट एंड रन में एक टीनेजर को मार डाला। अब क्योंकि जॉर्जिया छोटा मुल्क है और अमेरिका बड़ा मुल्क है, अमेरिका ने कहा थी ऐसी की तैसी, और जॉर्जिया ने कहा कि सर हम इसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेव करते हैं। 21 ईयर्स का सेंटेंस हुआ जेल में, ठीक है, और फिर उसको रिलीज किया गया कि भाई बाकी आपकी जो है टर्म वो आप अपने मुल्क में ही सर्व करेंगे। अच्छा, कतरी एक डिप्लोमेट थे मोहम्मद अल मददी, और वो जा रहे थे वॉशिंगटन से डेनवर एक जहाज में, और वहां पर वो बाथरूम में जाके उसने सिगरेट लाइट किया। तो जाहिर है पोस्ट 9/11 वाली बात हो रही है और लोगों ने समझा कि यहाँ पे कोई बॉम्ब है या ऐसा कुछ है। तो यूएस मार्शल्स जो प्लेन पर होते हैं उन्हें पकड़ा उसने, और वो उसके साथ मजाक करने लग गया कि हाँ मेरे जूते में भी बॉम्ब है, तुम कहो तो मैं वो भी एक्सप्लोड कर दूंगा, और तुम क्या कर लोगे, मेरे पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, उसको वापस कतर ने वापस बुला लिया। तो ये इस तरह के केसेस हुए हैं। अच्छा, एक बहुत सीरियस केस था, ये यूके की बात है। एक इंडियन डिप्लोमेट थे, अब नाम एग्जैक्टली उनका याद मुझे नहीं आ रहा, अनिल नाम था उनका शायद, और उनको काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगे थे कि ही यूज्ड टू बीट हिज वाइफ, और बहुत बहुत बेदर्दी से। अभी की बात है, आई थिंक रिसेंटली बात है। तो उसको भी प्रोसिक्यूट
आई थिंक नहीं किया गया, वापस बुला लिया, उसको वापस बुला गया और अभी भी वो डिप्लोमेट है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि साहब रेमंड डेविस जो है उसको कैसे सजा मिल गई थी लेकिन फिर बाद में ज़ाहिर है उसे जाना पड़ा और ये कैसे छूट जाएगा। तो उसमें ये फ़र्क है कि रेमंड डेविस जो है उसके डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं प्रूव हो सकते थे, वो कॉन्ट्रैक्टर था बेसिकली, बिल्कुल CIA का वो सिफारती अमले का हिस्सा नहीं था, लिहाजा खून बहा दे के अमेरिका उसे छुड़ा के ले गए। अच्छा, यहाँ भी ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करें कि ये जो अमैनुअल साहब हैं इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उठा लेते हैं, वाशिंगटन उठा लेता है और इन पर यह केस भी चलता है, तो यहाँ जो क़िसास और दियत का कानून है उससे वो निकल जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये होगा नहीं, बिकॉज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये रोमानिया में एक US मरीन था जो एम्बेसी का गार्ड था, ठीक है, और उसने अगेन ड्रंक ड्राइविंग में एक रोमानियन म्यूजिशियन को कुचल दिया था। US रिफ्यूज्ड कि जी हमारा बंदा है। तो बेसिकली चीज डिपेंड करती है कि आपकी रैंक क्या है, जितना आपकी हाई रैंक है उतनी कम चांसेस है आपके पकड़ने के, और दूसरी चीज डिपेंड करती है कि आपका जो होम कंट्री है वो कितना छोटा या बड़ा, कितनी तकड़ी है। हाँ, ठीक है। और यहाँ पर ये चीजें आपके सामने हैं। बस फिर ब्रेक ही बनती है, ब्रेक ही बनती है और कुछ हो नहीं सकता। वेलकम बैक। शाम की खाना जंगी से तो आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। पिछले 2 माह से आप दमिश्क के नज़दीक एक आबादी का नाम भी सुन रहे होंगे, गोता, मशरक़ी गोता। 2 महीने से वहाँ मुस्तकिल बमबारी हो रही है और जो प्रो असद आर्मी है और उनके इत्तेहादी हैं उन्होंने बागियों से बकौल उनके 95% जो गोता है वो क्लियर करवा लिया है, सिर्फ 5% अभी बाकी है। कल इस बदकिस्मत जो इलाका है मशरक़ी गोता, इस पे बल्कि परसों कीमियावी हमले की ख़बर आई। एक ख़बर 2013 में आपको याद होगा आई थी एक और इलाके में, कल गोता पे कीमियावी हमला हुआ परसों। वाइट हेलमेट्स एक तंजीम है और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उसके मुताबिक 500 के लगभग औरतें, बच्चे और मर्द जो हैं वो मुतासिर हुए और 48 हलाकतों की अभी तस्दीक हुई है, लेकिन उनका ख़्याल है कि और भी लाशें हैं जो गिननी बाकी हैं। वही सिम्टम्स के पीली खाल हो गई, मुंह से झाग निकलने शुरू हो गए, सांस रुकने लगा और वो हाँ ये सब है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है सब हो रहा है। अब अमेरिका ने सख्त रिएक्ट किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पहले तो ये डिटरमिन कर रहा है कि इसके पीछे असद है दी एनिमल या रूस है उसका इत्तेहादी या फिर ईरान है उसका इत्तेहादी, और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। फ्रांस ने भी कहा है कि वो अगर कोई एक्शन होता है तो वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेगा। सलामती कौंसिल में अमेरिका ने एक तरमीम शुदा करारदाद का मसौदा पेश किया है, लेकिन ख़दशा ये है कि रूस ये करारदाद भी वीटो कर देंगे। इस बारे में तहकीक करने कहा है कि जनाब कुछ इमदादी कारकुन गए थे उस इलाके में और ये कीमियाई हमले की खबर जो है ये ठीक नहीं है। हाँ, उन्होंने तहकीक, ज़ाहिर है वो एक स्टैंडर्ड रिप्लाई है, लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग दलील ये दी है कि अगर ये केमिकल अटैक हुआ होता तो उसके फ़ौरन बाद गोता के इलाके से 40,000 सिविलियंस और तकरीबन 8,000 जो जंगजू हैं वो एक माहदे के तहत वो दे आर बस्ट बसों में भर के ले गए। उनको भिजाने के लिए तो ये वो है। देखिए टैक्टिकली ये इनका एक बहुत पुराना वेपन है असाद रजीम का। खाशे खून में भी जी आपको याद है, और ये 2013 की से बाद की बात है। कुल कोई 8, 10, 12 इस तरह के हमले किए गए हैं, या तो क्लोरीन गैस या सारिन या मस्टर्ड गैस। इट इज़ अ टेरर वेपन। जैश उल इस्लाम के यहाँ से निकले और उनको पता है कि कोई इसका रिएक्शन आ नहीं सकता, और जो रिएक्शन आएगा वो भी इनके फायदे में है। वो कैसे? ठीक है कि आपको याद होगा खान शेखून अटैक के बाद यूएस ने इनकी 1-2 एयरफील्ड्स को हिट किया। हाँ, मिसाइल कुछ अच्छा नहीं, अब मसला क्या है कि इनकी जो एयरफील्ड्स हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे इनकी जो T4 एयरबेस है, वहाँ पर सिर्फ शामी नहीं है, वहाँ पर ईरानियन भी है, वहाँ पर रूसी मिलिट्री एडवाइजर्स जिनको कहा जाता है ना, और एडवाइजर्स को मैं कोट्स में ही रखूंगा, वो भी हैं। सपोज कर रिटेलिएशन होती है और उसमें रूसी भी मरते हैं। रूसी एस्केलेशन। असद को पता है कि भाई मेरी रजीम अब कहीं नहीं जा रही, मेरे पास ईरान की बैकिंग भी है और मेरे पास रूस की बैकिंग भी है। अच्छा,
ایران کی بیکنگ جو ہے، اب ایران دیکھیں سیریا کی جو سول وار ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے تقریباً، سیریا کی وار لیکن اب شروع ہو رہی ہے کیونکہ سب اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنا ایریا آف انفلوئنس مارک آؤٹ کر رہے ہیں۔ آج صبح کی ہی بات ہے کہ مجھے یاد ہے میں اپنی ٹویٹر ٹائم لائن پر دیکھ رہا تھا تو کچھ شامی ایکٹیوسٹ جن کو میں فالو کرتا ہوں، اور خاص طور پہ لیبنان میں سیل فون ویڈیو تھی کہ ایک میسائل یا ایک طیارہ لیبنیز ایئر اسپیس کے اوپر سے گزر رہا ہے، تو میں نے دیکھا، میں نے سمجھا کہ یار یہ یو ایس ریٹیلیشن ہوگی، کروز میسائل ہوگی یہ کیمیائی حملے کے بدلے میں، ٹھیک ہے، لیکن پھر پینٹاگون نے ڈینائی کر دیا، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈینائی کر دیا، آخرکار پھر ایک ہی آپشن بچتی ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ آپشن کیا ہے، وہ ہے اسرائیل یوزنگ لیبنیز ایئر اسپیس۔ روس نے اچھا اپیرنٹلی پھر یہ بات کلیئر بھی ہو گئی، اس کے بعد امریکہ یہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ امریکہ کو ایک دن پہلے اسرائیل نے بتا دیا تھا کہ جی ہم یہ یعنی کل جو اٹیک ہوا ہے ایک شامی بیس پہ وہ اسرائیل نے کیا ہے، اور روس نے یہ ہاریٹس کی سٹوری کرتا ہوں، رشیا آؤٹس اسرائیل، ٹھیک ہے، روس نے کہا ہے کہ جی ہمیں نہیں اطلاع دی گئی اور یہ انہی لوگوں نے اٹیک کیا اور ان لوگوں نے لیبنیز ایئر اسپیس سے میسائلز فائر کیے ہیں، آئی تھنک F-15s کے ذریعے۔ اچھا کیوں؟ یہ ہے T4 ایئر بیس جو ہومز کے قریب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو فروری میں بھی اٹیک کیا گیا تھا، اس دفعہ 14 لوگوں کی ہلاکت کی خبریں آئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کم از کم 4 ایرانین ملٹری آفیشلز ہیں۔ پبلسائز نہیں ہوتا لیکن ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ اسرائیل نے درجنوں ریڈز کی ہیں ان سیریا جو حزب اللہ کو ویپنز جا رہے ہوتے ہیں ان کو ہٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل کا جو ورسٹ کیس سینیریو ہے، نائٹ میئر سینیریو، وہ یہ ہے کہ جی لیبنان کے بارڈر پر تو ویسے ہی حزب اللہ بیٹھی ہوئی ہے اور لیبنان کی گورنمنٹ کے اوپر بھی حزب اللہ حاوی ہے۔ یہ جو حریری کے ساتھ کیا تھا شیخ سلمان نے وہ تو فلاپ ہو گیا نا تقریباً۔ اگر سیریا میں بھی ایران اور حزب اللہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتی ہے؟ فروری میں جب اس کو ہٹ کیا تھا نا تو وہاں پر ایک ایرانین ڈرون سٹیجنگ گراؤنڈ کو ہٹ کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ گولان ہائٹس کے اوپر ایک ایرانین ڈرون کو شوٹ ڈاؤن بھی کیا گیا ہے۔ تو اب یہ ایسکلیشن کی سچویشن ہے یہاں پر۔ اسرائیل، امریکہ اور ظاہر ہے سعودی عرب اور دیگر گلف ممالک ہرگز نہیں چاہتی کہ ایران یہاں پر سولیڈیفائی ہو جائے، اور ایران کی پوری اسٹریٹجی تو ون لائنر یہ ہے کہ سیرین سول وار ختم ہو رہی ہے اور وار آف سیریا شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک، جی ہاں، تو بس ٹھیک ہے، آج یہاں بس اتنا ہی کر لیتے ہیں، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم، اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے۔ صحیح بات۔